السلام علیکم دوستو، دا انفو ریویلر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ نارتھ کوریا کے بارے میں جانتے ہوں گے، جہاں آج بھی تمام لوگ غلامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو نارتھ کوریا کے چند حیران کن حقائق سے آگاہ کرنے والا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ سبسکرائب کریں دا انفو ریویلر یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 5، 3 جنریشن پنشمنٹ رول۔ دوستو، نارتھ کوریا ایک مسٹیریس کنٹری ہے اور باہر کی دنیا سے اس کے ریلیشنز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہاں کے عجیب و غریب رولز ہیں۔ باقی ممالک میں جب کوئی انسان کرائم کرتا ہے تو اس کی سزا صرف اسے ملتی ہے، لیکن نارتھ کوریا میں اگر کوئی بندہ بڑا جرم کرتا ہے تو اس کی سزا اس کی پوری فیملی کو دی جاتی ہے۔ ان سب کو قید کر لیا جاتا ہے اور عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ سزا کے اس ویئرڈ طریقے کو کن پنشمنٹ کہا جاتا ہے۔ ان قیدیوں کے بچے بھی انہی جیلز میں پیدا ہوتے ہیں اور انہیں بھی عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس پیدا ہونے والی جنریشنز کے بچے بھی جیل میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور انہیں بھی ان کے گرینڈ پیرنٹس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ مجرموں کو سزا دینے کا یہ طریقہ پہلے چائنا، جاپان، جرمنی اور سوویت یونین میں بھی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو گیا۔ لیکن نارتھ کوریا میں یہ قانون ابھی بھی موجود ہے۔ نمبر 4، ریئل اسٹیٹ۔ دوستو، اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں پلاٹ یا گھر خرید سکتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں آپ پیسہ ہونے کے باوجود پلاٹ یا گھر نہیں خرید سکتے، کیونکہ یہ آفیشلی اللیگل ہے۔ ایون کہ یہاں پر آپ رینٹ پر بھی گھر نہیں لے سکتے، کیونکہ یہاں کی حکومت نہیں چاہتی کہ لوگوں کو کسی طرح کا فائدہ ہو۔ ظاہر ہے جب لوگ دکانیں اور مکان کرائے پر دیں گے تو اس سے انہیں فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زمین بیچتا یا خریدتا ہے تو اس سے بھی اسے فائدہ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں یہاں کے عام سٹیزن کو فائدہ ہوگا، اور ایسا یہاں کی گورنمنٹ بالکل نہیں چاہتی۔ اور یہاں کے لوگوں کے پاس اپنی پرسنل پراپرٹی کا بھی کوئی ویلڈ پروف نہیں ہوتا۔ ان کے پاس صرف رہائشی سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، جس وجہ سے یہ اسے سیل نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، ویسٹرن کلوتھ۔ دوستو، دنیا کا ہر انسان اپنی پرسنالٹی اور چوائس کے حساب سے کپڑے پہنتا ہے۔ چاہے آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، آپ کو اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کا مکمل حق ہوتا ہے، لیکن نارتھ کوریا میں آپ اپنی مرضی کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے۔ سننے میں یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ یہاں پر جینز پہننا بالکل بھی الاؤ نہیں ہے، کیونکہ یہ ویسٹرن کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور یہاں کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں۔ ان لوگوں کے ٹریڈیشنل لباس کا نام ہین بگ ہوتا ہے، اور یہاں کے مرد اور عورتیں صدیوں سے یہ لباس پہنتے آ رہے ہیں۔ اس کنٹری میں اگر کوئی بندہ جینز میں نظر آ جائے تو اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے۔ یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کوئی بھی پرسنل فریڈم حاصل نہیں ہے۔ اس ملک میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ نمبر 2، ہیئر سٹائل۔ دوستو، انٹرنیشنل لیول پر نارتھ کوریا کو ایک لو کوسٹ سٹیٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ وہ نہ تو آزادی سے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہاں کے لوگ اپنی مرضی کے بال بھی نہیں کٹوا سکتے۔ ریسنٹلی یہاں کے مالک کم جونگ ان نے ملک میں 15 ہیئر سٹائلز بین کر دیے ہیں، جن میں سپائکس، مردوں کے لمبے بال رکھنا اور ہیئر ڈائڈ شامل ہیں۔ یہاں پر کوئی بندہ اپنے بال کلر بھی نہیں کر سکتا۔ بس اتنا ہی نہیں، بلکہ اس کنٹری میں آپ ناک میں بھی چھید نہیں کروا سکتے۔ لڑکیوں کو صرف کانوں میں چھید کروانے کی اجازت ہوتی ہے تاکہ وہ ان میں جیولری پہن سکیں۔ یہ کنٹری سچ میں بہت عجیب ہے۔ نمبر 1، نو ویکیشنز۔ دوستو، جب کسی ملک میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں کے لوگ انجوائے کرنے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں رہنے والے لوگ اس حوالے سے بہت ان لکی ہیں۔ وہ اپنے ہالیڈیز صرف نارتھ کوریا میں ہی سپینڈ کر سکتے ہیں، چاہے ان کے پاس جتنا بھی پیسہ یا وسائل ہوں، پھر بھی انہیں اپنے ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ اس کنٹری کا رول ہے جو یہاں پر رہنے والے ہر شخص کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ دراصل یہاں پر قانون اتنے سخت ہیں کہ ہر کوئی بھاگنے کے چکر میں رہتا ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ کو خطرہ ہے
کہ اگر یہاں کے لوگ سیر و تفریح کے لیے دوسرے ممالک میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ واپس نہ آئیں۔ یہاں پر لوگ ویکیشن سپینڈ کرنے کے لیے آ تو سکتے ہیں، مگر ویکیشن سپینڈ کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک جا نہیں سکتے۔ یہ کنٹری واقعی میں بہت عجیب ہے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔